بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. हम लोग आलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ آج حلقہ نمبر 91 اور سوال ہے 191 اور سوال ہے ما توبۃ النصوح، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. تو جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ما التوبة النصوح؟ الجواب: هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها 3 أشياء. الأول الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها من اليوم. سيطالب مجهول لکھیں، مجهول ہے وہ. جی، سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها من اليوم، ويختص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في القلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، ولا تحين مناص. وذلك قوله وذلك قوله جل وعلا عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقد وقت انقطاع التوبة من عمر وقت انقطاع التوبة من عمر الدنيا. السؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ الجواب: قال الله تعالى: يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعوا وراءها الناس آمنوا أجمعوا، وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت فيه معناها أحاديث كثيرة
عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما قبل المغرب للتوبة. قبل النهي. جي قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس لا منه. يغلق، لا يغلق. يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. اور پڑھو شیخ؟ کافی ہے ابھی، کیونکہ وہ 3 صفحے پر مشتمل ہے آئندہ سوال، وہ اس کو اکیلے ایک پڑھ سکتے ہیں جی. اچھا چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ باعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب میں التوبۃ النصوح کیا ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال نمبر 191 ہے، 191، اور یہ ہمارا حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 91 ہے۔ التوبۃ النصوح کیا چیز ہے؟ اس کے لیے یہاں پر صاحب کتاب نے جو شرائط ذکر کیے ہیں، یہ عمومی طور پر سارے ہی عقیدے کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی توبہ کا ذکر ہو وہاں یہ شرائط، خاص کر التوبۃ النصوح کے ضمن میں یہ شرائط ذکر کیے جاتے ہیں۔ لیکن الاقلاع عن الذنب دیکھ لیں اس کو پہلے، اس کے بعد پھر امام ابن قیم نے اس کو تھوڑا سا بدل کر اس کے اندر کچھ اور انداز سے ذکر کیا ہے، اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ نصوح وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں جمع ہوں۔ اگر حق اللہ کا اور بندے کے درمیان کا ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ 3 چیزیں یا 3 شرائط ہیں۔ الاقلاع عن الذنب یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ کر رہے ہیں، کرتے کرتے توبہ کر رہے ہیں، یہ نہیں، اس گناہ سے باز آ جائیں، پہلے رک جائیں، اس گناہ سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں اس گناہ سے۔ دوسری چیز الندم علی ارتکابہ، اس پر شرمندگی کا احساس۔ اور تیسری چیز العزم علی الا یعود ابدا، یہ پختہ ارادہ ہو کہ کبھی پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ چوتھی چیز یا چوتھی شرط، اگر بندے اور ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان اگر یہ معاملہ ہو تو اس کو دنیا ہی میں وقت رہتے اس کا معاملہ صاف کر لینا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی ظلم نہیں چھوڑے گا، جیسا کہ احادیث میں واضح ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کا حق ہے، کوئی ظلم کیا ہے، تو اس سے آج ہی اس کا تصفیہ کر لے، قبل اس کے کہ وہاں ایسا وقت ہوگا کہ وہاں دینار اور درہم کام نہ کرے گا۔ اگر نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں لی جائیں گی، ورنہ جو آدمی مظلوم تھا اس کے گناہ ظالم کے کھاتے پہ چڑھا دیے جائیں گے۔ تو یہ عین انصاف ہے، یہی سب سے زیادہ سچا انصاف ہے۔ آپ اگر کسی پر ظلم کیے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی، تو پھر آپ اتنا کہیں کہ بری نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف یہ ہے، ٹھیک ہے نیکیاں نہیں ہیں تو کم از کم ان کے گناہ آپ ساتھ لیتے جاؤ تو برابر ہو جائے گا حساب۔ یہاں پر دیکھیے توبہ نصوح جہاں ذکر ہوا ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ التوبہ النصوح
اہل علم نے یہی شرائط ذکر کی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ایک چیز اور ذکر کی ہے اور اس کو تھوڑا سا بدل کر اس طرح پیش کیا ہے کہ آدمی اگر پورے گناہوں کی معافی چاہے گا تو اسی صورت میں اس کی توبہ توبہ نصوح کہلائے گی۔ یعنی آپ نے ایک گناہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، اس کے علاوہ اور کسی سے کوئی معاملہ تھا آپ کا، اس میں حق تلفی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز میں سستی ہوئی اور بھی ایسی کوئی مختلف قسم کی کوتاہیاں ہوئیں، اگر آدمی ایک ہی کوتاہی ایک ہی گناہ کی معافی چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ اس کی توبہ توبہ نصوح نہیں کہلائے گی۔ سارے گناہوں کی معافی بیک وقت چاہے اللہ تعالیٰ سے تو اس صورت میں اس کی یہ توبہ توبہ نصوح کہلائے گی، یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اور دوسری چیز امام ابن قیم نے یہ بھی ذکر کیا ہے، اس میں جو العزم علی الا یعود ابدا کہا کہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ گناہ نہ کرے، صرف ارادہ مجرد ارادہ نہیں بلکہ ایسا اقبال ہو، ایسے پوری طرح اپنے دل و دماغ سے اور پوری توجہ سے اس بات کا کلی طور پر یہ ٹھان لے اس بات کو کہ وہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہاں پر جو عزم کی بات ہے اس سے مزید کچھ تاکیدی الفاظ آپ نے زیادہ کیے ہیں، اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کیا پھر اس گناہ کی طرف لوٹتا ہے تو گویا اس کی توبہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ تو آدمی گناہ کیا پھر اس گناہ توبہ کیا پھر اس گناہ کی طرف لوٹ گیا تو پھر یہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی توبہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ ہاں تو کیا یہ اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوگی؟ یہ کیا مطلب ہے مشائخ؟ انہوں نے تو کہا کہ توبہ نصوح نہیں ہوگی، تو کیا یہ اس کی توبہ بالکل معتبر ہی نہیں ہوگی؟ جی آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے شیخ، تھوڑا سا قریب آ کے بولیں۔ جی کیا بات ہے، آواز آپ لوگوں کو سنائی دے رہی ہے شیخ کی آواز؟ ہاں جی ویسے ہی کٹ کٹ کر ہی آئی شیخ علیم کی آواز۔ چلیے ٹھیک ہے، جی بتائیے اور کوئی کچھ بتا رہے ہیں اس میں؟ جتنی دیر وہ توبہ کر کے پھر سے گناہ نہیں کرتا رہا وہ تو توبہ قبول ہے کی طرح نہ، جب اس نے وہ اس کے خلاف ورزی کیا تبھی جا کے وہ توبۃ النصوح کہلائے گی نا، جب تک وہ رکا رہا تب تک تو اس کی توبہ تو قبول ہے نا۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیے توبہ صحیح ہے، توبہ کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، توبہ اس نے جو کی توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی یا توبہ صحیح نہیں ہوگی یہ کسی نے نہیں کہا۔ رہی بات توبہ نصوح جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں داخلہ ہوگا، یہ جو وعدے ہوئے ہیں ایسے توبہ کرنے والے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر کے مطابق جو گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، لیکن وہ توبہ صحیحہ ہوگی، توبہ صحیح ہوگی۔ رہی بات ایک اور حدیث کے نام سے یہ جملے معروف ہیں، التوبۃ تجب ما کان قبلها، کہ توبہ جو بھی پرانے گناہ تھے سب کو مٹا دیتی ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے متعلق
کہ آپ نے اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر اچانک کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے عمر، کیوں آپ ہاتھ پیچھے لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میرے پرانے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اما عرفت یا اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله. تو جو آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے سارے پرانے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. اسی طرح ہجرت بھی سارے ہجرت کی وجہ سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ جو توبہ انسان سے مطلوب ہے، لیکن صرف آپ ایک مرتبہ توبہ کر لیں تو پورے پرانے گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں. ہاں لیکن یہ یقینی ہے کہ ایک آدمی جو اسلام قبول کر لیا اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح جو آدمی خالص اللہ کے لیے ہجرت کیا اس کے سارے پرانے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بات واضح ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ. تو توبہ کر لیں گے، توبہ کرنا مطلوب ہے. توبہ بالکل توبۃ النصوح کے جو شرائط یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اور مزید واضح انداز میں ذکر کیا ہے اس کے مطابق آدمی توبہ کرے. اور یہ ساری چیزیں نصوص سے ہی ماخوذ ہیں. گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی یہ شرط کہاں سے لی گئی مشائخ؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. یہ آیت ہے شیخ؟ نہیں، اس آیت سے یہ ماخوذ نہیں. یہ جو میں شرط کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں کرتے ہیں، یہ جو شرائط علماء کرام نے جمع کیے ہیں کہاں سے ماخوذ ہیں؟ دیکھیے کن خاص کر آیت کا کون سا ٹکڑا اس کے لیے دلالت کر رہا ہے؟ جی مشائخ؟ ولم يصروا على ما فعلوا. ایوہ بالکل، ولم یصروا علی ما فعلوا. گناہ ہو گیا، گناہ ہونا ناممکن تو نہیں ہے. انسان جتنے بھی ہیں سارے لوگوں سے گناہ ممکن ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے ولم یصروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ولم یصروا علی ما فعلوا. جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اس پر مصر نہیں رہتے ہیں، بار بار اس کو نہیں کرتے ہیں. یہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور مغفرت اللہ نے لکھ دی. بات واضح ہے مشائخ؟ یہ جو شرائط اس طرح اختصار کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، دلائل یہاں ذکر نہیں کیے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے یہ جو اس طرح کے اصول یا اہل علم نے جو باتیں اس طرح کی ذکر کی ہیں اس کے لیے کوئی دلائل نہیں، بلکہ اس کے لیے دلائل ہیں، اور خاص کر ایسی ہی آیتوں سے یہ ساری چیزیں ماخوذ ہیں. جی چلیے اس کے بعد ہم لوگ دوسرا سوال جو پڑھے ہیں ما تنقطع به التوبة في حق كل فرد، یا دوسرے انداز میں اس کا سوال جو ہے متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من افراد الناس. ایک تو ہے ہر آدمی کی اپنی خاص عمر، اور ایک ہے ہر آدمی کی عمومی عمر. تو یہاں خصوصی عمر اور عمومی عمر میں فرق کیا گیا ہے. دیکھیے خصوصی عمر، ہر آدمی کی خصوصی عمر وہ ہے جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو سمجھو اس کی یہ خاص عمر ختم ہو گئی. ایک وہ ہے عمومی وقت کا ختم ہو جانا، قیامت ہی آ جائے تو ہر انسان جو اس وقت زندہ رہے گا ان سب کے لیے توبہ ختم ہو جائے گی. ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے. خصوصی اس اعتبار سے کہ انسان کی موت آ جائے تو یہ اس کی عمر کا اختتام ہے، وہیں اس کی توبہ کا بھی ختم ہونے کا وقت ہے. ایک وہ ہے جس میں دنیا ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو پھر یہاں
کسی کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں رہے گی. جی اس کے بعد دیکھیے یہ جو آیت سورہ نساء کی ہے، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. جلدی ہی توبہ یہ لوگ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ آدمی جو بھی نافرمانی کرتا ہے یہ ایک طرح کی نادانی ہے، چاہے غلطی سے کرے چاہے جان بوجھ کر کرے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے ہر انسان کے ساتھ کہ اس کو توبہ کا وقت اس وقت تک دیا گیا جب تک اس کی روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے. ما لم یغرغر، یہ غرغرہ وہ آواز جو انسان کے وفات کے وقت اس کے گلے سے نکلتی ہے، غرغر کی آواز جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں غرغرہ. اب آدمی جب آخرت کے مرحلے میں داخل ہو جائے، جب فرشتوں کو دیکھ لے اور روح، یہ غلاسم کہتے ہیں اس کو، یہ جو انسان کا یہ گردن اور سر کو جو جوڑنے، کیا کہتے ہیں، دھڑ کو اور سر کو جوڑنے کے لیے جو یہ گردن کا حصہ ہے جہاں پر شہ رگ ہے، یہ غلاسم، اس میں جو رگیں ہیں یہ غلاسم کہلاتی ہیں. تو جب انسان کی روح حلق میں آ جائے بالکل یہاں، ایسے وقت میں جب اس کے گلے سے آواز بھی آنے لگے تو یوں سمجھو کہ پھر یہ اس کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور یہاں توبہ کا وقت بھی اس کا ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح انداز میں سورہ میں بھی کہا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، موت آ گئی، اس وقت اگر کوئی کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس وقت توبہ کا موقع نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد والے سوال میں یہ عمومی توبہ سب کے لیے کب ختم ہوگی اس کا ذکر ہو رہا ہے. متى تنقضي التوبة من عمر الدنيا، ہر انسان کے حق میں دنیا کی جو عمر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کی عمر لکھ دی ہے وہ جب ختم ہو جائے گی تو سارے لوگوں کے حق میں یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جب اللہ رب العزت کی نشانیاں آ جائیں گی تو ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی ایمان لے آئے، اس کا ایمان اس وقت اس کو نفع نہیں پہنچائے گا. ایمان جب قیامت کی علامتیں دیکھ کر وہ ایمان لے آئے گا. مثلا یہاں پر جو بات کہی گئی دیکھیے حدیث میں، سورج اگر مغرب سے نکل آئے اس صورت میں دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، اور یہاں جب لوگ دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے اس وقت. یہاں پر دیکھیے کہا گیا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. جب مغرب سے نکلتا ہوا سورج دیکھ لیں گے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. سب لوگوں کو یہ اس وقت کسی کو کوئی ایمان، کسی کا بھی ایمان اس وقت نفع نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ دنیا ہی کا اختتام ہے. جی اب اس سے متعلق اور بھی کئی ایک احادیث ذکر ہوئی ہیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ توبہ کا وقت ہر انسان کے لیے اس وقت ختم ہو جائے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی. یہاں ایک حدیث میں صفوان ابن عسال فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ کھولا ہے توبہ کے لیے، اس کی چوڑائی 70 عاما، 70 سال کی چوڑائی ہے. اس لا یغلق حتی تطلع الشمس منه، مغرب سے جب تک سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے توبہ کا.
किसी भी वक्त कोई भी आदमी किसी भी गुनाह से कहीं भी किसी भी हालत में तौबा कर सकता है। तौबा के लिए कोई रुकावट नहीं। ये खुद अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई कैद नहीं रखी तौबा के लिए। आप तौबा करें किसी भी वक्त। रही बात जो बंदों के हुकूक हैं, उसमें उसको पूरे हुकूक अदा करने होंगे, तभी उसकी तौबा सही होगी। वरना ये जो तौबा का या मगफिरत की बात है, यहूद ने, अहले किताब ने इसमें ऐसा किया कि जो लोग रहबान, जो इनके पादरी होते थे, वो मरने पर मगफिरत का चेक भी देते थे। और मगफिरत का चेक भी ऐसा कि जो आदमी जिस कदर उसकी रकम चुकाएगा उसको उतनी ही बड़ी मगफिरत का चेक देते थे। उसको अरबी में कहते हैं सुकूकुल मगफिरा। ये अहले किताब ने अपने दीन को इस तरह एक मजाक बना रखा था। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस्लाम में ये बात वाज़ेह कर दी कि अगर आपका हक बंदों से मुताल्लिक़ है तो बंदों ही से उसका तस्फिया होगा, अल्लाह ताला उसको कुछ नहीं करेगा। रही बात अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ जो हुकूक हैं उसमें कोताही हुई तो फिर अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर सकता है। अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ करके दरगुजर करके उसको जन्नत में दाखिल कर सकता है, लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं उन्हें अदा करना ही होगा। तो ये इस्लाम में इंसाफ की बात कही गई है। ये इसमें किसी की इजारादारी नहीं है। जिस तरह अहले किताब के उलमा ने मगफिरत को भी एक दुनिया कमाने का एक बाजार बना रखा था। तो ये बिल्कुल इस्लाम में इंसाफ से ये बात कही गई कि बंदों से मुताल्लिक़ जो हुकूक उन्हीं से मुआफ़ी तलाफ़ी हो, और अल्लाह ताला से जो मुताल्लिक़ हुकूक हैं वो भी बराह रास्त आप अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे तो मग़फ़िरत होगी। अल्लाह ताला के हुकूक को बंदे मुआफ़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के हुकूक को बंदों से माफ़ी मांग लेना या बंदों से माफ़ी की दरख्वास्त करना, ये कोई माना मतलब नहीं रखता। और यहाँ पर अहले किताब की तरह कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ जो भी बातें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं आज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद।